السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ آسمان میں کتنے تارے ہیں پر چاند جیسا کوئی نہیں۔ آسمان پر نہ جانے کتنے تارے ہیں پر چاند جیسا کوئی نہیں۔ دنیا میں اتنے ہنسی چہرے ہیں پر محمد جیسا کوئی نہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام قریش ہے۔ یہ خاندان عرب کے سب خاندانوں میں بڑا شریف اور بزرگ مانا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ، دادا کا نام عبد المطلب اور دایا کا نام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کے ہوئے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا نے بیرلت کی۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور بہت محبت سے پالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی کہ عرب کی ایک دولت مند خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تجارت کا مال ملک شام کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، راست بازی، خود سلیقے کی اور قابلیت کی وجہ سے اس تجارت میں بہت منافع ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت اور ظاہری و باطنی خوبیوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے تمام دنیا کی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی حالت نہایت ہی خراب تھی۔ خود ملک عرب کا بھی یہی حال تھا۔ چنانچہ مکہ بت پرستی کا مرکز اور قسم قسم کی بداعمالی کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ صرف کعبے میں 360 بت تھے جن کے عرب پوجا کیا کرتے تھے۔ شراب خوری عام تھی، جوا کھیلنا برا فعل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر ان کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دینا فخر و خیال کیا جاتا تھا۔ ذرا سی بات پر قبیلوں میں برس و جنگ و جدال کا بازار گرم رہنا معمولی بات تھی۔ عرب کے اس دور کا نام تاریخ اسلامی ایام جاہلیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کی مشرکانہ زندگی اور بد اخلاقیات طبعاً سخت ناپسند تھے اور نبوت سے پہلے تنہائی اور گوشہ نشینی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان بڑھتا جا رہا تھا۔ اکثر پانی ستو لے کر غار حرا میں جا بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے اور جب تک پانی ستو ختم نہ ہو جاتا واپس تشریف نہیں لاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد بشارت ہو کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ میں جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والا فرشتہ ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پڑھنے کے لیے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ پڑھ تو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے۔ پر تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے سکھلایا قلم سے، سکھایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کے سر پر ان آیاتوں کو دہرایا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اس عجیب و غریب واقعہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ خوف سا طاری ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، زمیلونی، مجھے کچھ اڑا دو۔ جب کچھ طبیعت سنبھلی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے واقعات بیان کیے اور اپنے پیغمبر ہونے کی خبر دی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے آئی۔ ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سن رسیدہ مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ایک بڑے دولت مند تاجر تھے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں پر بہت اثر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش بتبلیغ سے قریش کے چند سر پر آوردہ اشخاص ایمان لائے، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ. اس طرح مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. ان حضرات کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوئی اور اب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرمایا کرتے خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، بتوں پتھروں درختوں کو نہ پوجو، بیٹیوں کو قتل نہ کرو، زنا جوا اور دوسرے برے کام چھوڑ دو، صفائی و پاکیزگی اختیار کرو، نجاست و گندگی سے بچو، زبان کو بری باتوں سے اور دل کو جھوٹے اعتقادوں سے محفوظ رکھو، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، خرید فروخت میں تم کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، تم یقین کرو زمین آسمان چاند سورج فرشتے پیغمبر سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا، سب اس کے محتاج ہے پر وہ کسی کا محتاج نہیں. بیماروں کو تندرست کرنا، دعا قبول کرنا، مرادیں پوری کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا. اب راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا. میں نے زندگی کو دیکھا ہے قریب سے، مشکلوں میں کوئی ساتھ نہیں دیتا خدا کے سوا. اب مشکلوں میں کوئی ساتھ نہیں دیتا خدا کے سوا. جب ان باتوں کی تبلیغ اعلانیہ ہونے لگی تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے شروع کیے. چنانچہ جو لوگ مسلمان ہوتے ان کو قسم قسم کی اذیتیں پہنچاتے، مثلا مارتے پیٹتے، گرم گرم پتھر پٹا کے سینے پہ پتھر رکھتے. مگر یہ دین کے پکے مسلمان اس حالت میں بھی احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہ نعرے لگاتے، اللہ و رسول سے منہ نہ موڑتے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.